کر لے ان لیکن لوگوں کے بعد ان گالن گلوچ یہ نہیں لوگوں کی چلے. وجہ سے خواجہ آصف جیسے آپ لوگوں میجر کی وجہ سے صاحب آپ ہماری دیکھیں نسل خوشی دیکھیں ہو رہی میجر ہے صاحب آپ کتنے میچور ہوتے ہو رہی ہے غیر خواجہ آصف جیسے لوگوں کی وجہ سے پشتون کی نسل خوشی ہو رہی ہے. سجاد صاحب سم مسئلہ ہو سب آندے بات یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بیان دیا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل میڈیا پہ کھلے عام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی خواجہ آصف نے پہلے بھی ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے پشتونخوا میں یہ دہشت گردی ہے. اور یہ جتنا بھی ہو رہا ہے یہ سن 1979 سے جتنا بھی ہو رہا ہے یہ دہشت گردی ہے. سن 1979 سے ہم تو جہاد کے نام پہ ہمارے پشتون سب سے صف اول میں تھے. پورا پاکستان، سعودی عرب اور یہ سارے ممالک مل کے. تو ہمارا مائنڈ سیٹ تو یہ بن گیا ہے کہ یہ جہاد تھا. اور ابھی خواجہ آصف اسے پچھلے 2-1 مہینے پہلے اس نے بیان دیا تھا کہ یہ دہشت گردی تھی. ہم نے پوچھا بھائی آپ لوگ اپنے خواجہ آصف سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ ہم نے تو اپنے جتنی بھی لوگ شہید ہو رہے تھے وہ تو ہم نے دفنائے ہیں بحیثیت شہید. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہی تھی دہشت گردی. تو آپ ہمیں ذرا واضح کریں کیا ہم اپنے مردوں کو ابھی دوبارہ نکال کے بحیثیت دہشت گرد دفن کر دیں؟ ہم نے تو بحیثیت شہداء اس کو دفنایا تھا. اور دوسری بات خواجہ آصف نے پچھلے دنوں بیان دیا ہے کہ افغانستان ہمارا دشمن ملک ہے. اور اس انداز سے کہا تھا کہ جو ہمارے کیا ہم یہ ہماری ڈیپتھ نہیں ہے؟ کیا افغانستان ہماری ڈیپتھ نہیں ہے کہ یہ آج اس کو دشمن ملک کہہ رہا ہے؟ اور کیا افغانستان اور پاکستان آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جو حالات جس نہج پہ پہنچے ہیں یہ اس طرح کے خواجہ آصف جیسے لوگوں کی وجہ سے کچھ ہمارے ہاں ہے کچھ ادھر بھی ہوں گے. میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں. میں تو نہ طالبان کی حکومت نہ کوئی اور حکومت میں کسی کو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کر کے کیا آپ قوم کا کیا آپ دکھا رہے ہیں؟ کیا آپ قوم کا فائدہ کر رہے ہیں یا قوم کا نقصان کر رہے ہیں؟ ہماری اتنی بڑی بارڈر ہے اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کہ اس بارڈر کے ساتھ ہم افغانستان یا پاکستان یہ سارے دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. پاکستان کا بھرپور مطالبہ ہے افغانستان سے کہ دہشت گردی کو آپ نہ تو ادھر لایا کریں اور نہ ان کو آگے ان کے ساتھ کوآپریشن کیا کریں تاکہ پیس پریویل کرے بجائے اس کے کہ ان جیسے حالات کو ہم کنٹرول کریں. دہشت گردوں کو ہم کنٹرول دہشت گردی کو ہم کنٹرول کریں بارڈر کے دونوں پار. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس نہج پہ پہنچائیں. اور ایک یہ جو خواجہ آصف ہے یہ ڈیفنس منسٹر ہے. اگر ایک عام آدمی بیان دیتا ہے سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت بیان دیکھے ہوں گے افغانستان والے سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف ہمارے والے ان کے خلاف وہ میٹر نہیں کرتا. جب ایک ذمہ دار آدمی بات کرتا ہے تو وہ میٹر کرتا ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خدارا یہ مزید اس طرح کے حالات اس نہج پہ نہ پہنچائے کہ دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے کھڑی ہو جائیں. جس طرح ایک ہم لڑ رہے ہیں ایک پوری دنیا میں پاکستان نے جو سرپرائز دیا ہے پوری دنیا کو دیا ہے, صرف انڈیا کو نہیں دیا ہے, یہ پوری دنیا کو دیا ہے. ہماری اپنی پوٹینشلز ہیں, ہماری کیپیبلٹیز ہیں ہمارے آرم فورسز کی, لیکن آپ ان کیپیبلٹیز کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں زیرو کے ساتھ. ہم یہ کبھی نہیں کرنے دیں گے جس طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں. صاحب آپ کی حکومت ہے صوبے میں اور یہ تیرا پہ حملے ہو رہے ہیں تو یہ دہشت گردی ہے یا جہاد؟ بات یہ ہے کہ یہ پوائنٹ ہم اٹھا رہے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جس طرح ہمارے چیف منسٹر نے بارہا اعلان کیا ہے, بارہا بتایا ہے کہ بھائی آپ انگیج کریں, افغان گورنمنٹ کو انگیج کریں اور ہماری اپنی فیڈرل گورنمنٹ یہ ساری کمٹ ہو جائے تاکہ ہم ایلیمینیٹ کریں ٹیررزم کو in any stage in any shape. اس کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے. ایلیمینیٹ کیسے کریں گے؟ جب ڈائیلاگ ہوں گے, بات ہوں گے. آپریشن تو ہم نے 62-60 سے زیادہ آپریشن ہم نے کیے ہیں اور اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ یا تو پھر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے یا پھر ڈسٹرکشن ہوتی ہے, لیکن وہ پیس پریویل تو پھر بھی نہیں کر کے گیا ہے. پریویل کیسے کرے گا؟ اگر ہمارے اپنے اندر ہیں تو بھی ہم ڈائیلاگ پہ جائیں گے. اگر ہمارے افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں تو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو جو اس کا آبجیکشن تھا کہ بھائی یہ تو فارن سبجیکٹ ہے, اس پہ تو فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے نا جو ریجیکشن ہے یہ تو ان کا ڈومین ہے,
हम कहते हैं वजीर आला साहब ने उसको क्लियर कट कहा है कि बिल्कुल ये फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, आप लोग बात करें। लेकिन जब ये बात करेंगे, हमारे तो अपने मसाइल हैं, या तो हमारे बंदी बीच में बिठाओ ताकि वो एक्सप्लेन करें कि हमारे मसाइल क्या हैं, या नहीं है आप हमारा मौकफ ले लें। TORs आपके नहीं बन रहे हैं, आप TORs बनाएं, फाइनल करें TORs को और इसको एंगेज करें, इमीडिएटली एंगेज करें। मकसद ये होता है, मकसद हमारा पश्तूनख्वा में पीस प्रिवेल करना। लेकिन एक पॉकेट में अगर आपकी दहशतगर्दी हो रही है, आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आवाजें उठेंगी, और जब इस तरह की बातें ख्वाजा आसिफ जैसे लोग इस तरह की बात करेंगे तो फिर इनके लिए तो अल्फाज यही है जो मैंने कहा है फ्लोर पे। मेजर साहब ने ये बताया कि आपने अपनी तकरीर में कहा है कि एक साइड से खुले घर है, न कांटादार तार है, न कोई सिक्योरिटी है, वो बिल्कुल अमन में है, और दूसरी जगह पर जितने जो है ना कांटादार तार, लेकिन वहाँ पे अमन नहीं है। ये अमन कौन लेके आएगा? हुकूमत तो आपकी है। आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, जी जी। आपके ख्याल में ये जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जितना भी ये मामलात हो रहे हैं और जितने भी ये हमारे इदारे हैं जो मुतहर्रिक हैं, जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, डिप्लॉयड हैं, ये किसके डोमेन में आते हैं? सूबाई हुकूमत नहीं है ये सूबे में। सूबाई हुकूमत तो पुलिस हद तक तो हमने उनको इक्विप्ड किया है, पुलिस को उनको हमने फंड दिए हैं, उनको हमने हर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें हमारी हुकूमत के अगर पोटेंशियल में नहीं है तो इसको कौन करेगा रेस्क्यू? फेडरल गवर्नमेंट करेगा। फेडरल गवर्नमेंट के पास ज्यादा ताकत है। तो फिर मेजर साहब, आपने कहा कि हमने जंग में इंडिया को हरा दिया, मगर क्रिकेट में इंडिया ने हमें शिकस्त दी और हम ही हरा दिया है। तो क्या समझते हैं, टीम की कारकर्दगी नाक़िस है कि नहीं, मैनेजमेंट की तरफ से मसला है? देखो, मैं तो ये तो देखो क्रिकेट प्रोफेशनल ये इस पे अच्छा जवाब आपको दे सकते हैं। जहां तक आप जंग की बात कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि इंडिया को सरप्राइज मिलेगा, मिल गया है, और वो सरप्राइज इस तरह था कि पूरी दुनिया को मिल गया है। और ये अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि आप क्रिकेट के बारे में क्रिकेट प्रोफेशनल से बात कर लें, वो आपको इसका अच्छा जवाब देंगे। जहां तक जंग का ताल्लुक है, अगर ये इंडिया या इसराइल या जो भी है दोबारा भी कोई ऐसी कोशिश करे ना, पहले तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी उनको सब्र आ गया होगा और बिल्कुल जो है ना मुतमईन हो गए होंगे कि हम इनके साथ और क्या क्या कर सकते हैं। हम इंडिया, इसराइल, ये जितनी भी हमारे खिलाफ ताकत है, हमारी आर्म फोर्सेज जो है वो इस काबिल हैं कि इनको लाखों वो करिए।